ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے، دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب اس کی گاڑی میں جگہ ہوتی ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، راستے میں ایک خوبصورت سی لڑکی اسے نظر آتی ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتی ہے، رک جا، گاڑی کو کہتا ہے رک جا رک جا رک جا۔ یہ رکتا ہے گاڑی، یہ گاڑی کو روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں دنیا ہوں۔ دنیا ہو؟ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، ایک اور خوبصورت سا نوجوان اسے اشارہ کرتا، گاڑی روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں دولت ہوں تمہاری، مجھے ساتھ لے لو۔ دولت ہو تم میری؟ اچھا واو یار، اگر تم تو میرے ساتھ آؤ گے تو مجھے میری عزتوں کو اور شہرتوں کو اور نام کو تو چار چاند لگ جائے گا۔ آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے اپنے ساتھ۔ پھر آگے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، ایک اور لڑکی سے نظر آتی ہے۔ اب وہ بھی اسے ہاتھ کا اشارہ دیتی ہے، یہ گاڑی روکتا ہے۔ ہاں بھائی تم کون ہو؟ میں تمہاری عزت ہوں۔ عزت ہو تم میری؟ آ جاؤ، تمہاری تو ضرورت تھی۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے۔ پھر آگے جاتا ہے، پھر اسے کوئی اور شخص اشارہ دیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون؟ وہ کہتا ہے میں تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہارا گھمنڈ، تمہارا پراؤڈ ہوں۔ اسے بھی بٹھا لیتا ہے ساتھ۔ اب غرور بھی ہے، دولت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اپنے آپ کو ویل سیٹل سمجھ کے اچھے طریقے سے سفر کر رہا۔ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک بابا ہوتے ہیں، کمزور سی حالت میں، وائٹ کپڑوں میں، سفید داڑھی میں، ایک ڈنڈے کے سہارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے اشارہ کرتا ہے رک جاؤ، گاڑی روکتا ہے۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ بیٹا میں تمہارا ایمان ہوں، مجھے ساتھ لے لو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، آگے کا سفر بہت سخت ہے۔ اچھا ایمان، یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اینی ہاؤ، ادھر دیکھتا ہے دنیا ہے، پیچھے دیکھتا ہے دولت ہے، ادھر دیکھتا ہے عزت ہے، ساری سیٹیں تو فل ہو گئی۔ تو بابا سے کیا کہتا ہے، بابا آپ تو ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہے، اور آپ تو اتنے ضعیف سے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کی ضرورت پڑ جائے گی آگے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے کسی کام میں مدد کر سکتے ہیں، آپ تو خود اتنے کمزور ہیں۔ تو اسے چھوڑ کر آگے کا سفر شروع کر دیتا۔ اب آگے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ۔ اب وہ اسے روکتا ہے، یہ روکتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ میں تو موت کا فرشتہ ہوں۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، ایک دم سے نا شاکڈ۔ موت کا فرشتہ مجھے کیوں روکا؟ او بھائی تجھے لینے آیا ہوں تو تجھے روکوں گا نہیں، مجھے لینے آئے ہو؟ کیوں؟ یہ میرے ساتھ جو دولت ہے اسے لے لو۔ وہ آگے سے کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ دنیا لے لو، مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عزت لے لو، اس کو لے جاؤ ساتھ، نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو تمہاری موت بہترین ہو سکتی ہے۔ جیسے یہ ایمان کا لفظ سنتا ہے، ایمان؟ ارے اسے تو میں پیچھے چھوڑ آیا، اچھا میں اسے لے کر آتا ہوں۔ ایک دم سے نہیں بھائی، پیچھے تو نہیں جا سکتے تم۔ تو یہ اس وقت اتنا چلاتا ہے، اتنا روتا ہے کہ مجھے صرف تھوڑا سا پیچھے جانے دو، ایمان میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے آتا ہوں، پھر مجھے لے جانا ساتھ۔ لیکن کہتا ہے نہیں، اب تو تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا، تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا، لہٰذا اس کی روح کو بغیر ایمان کے نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو ہم بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ۔ آج دین ہماری زندگیوں میں ہے، دین ہمارے علم میں اور ہمارے شعور میں ہے، دین کا موٹا موٹا علم ہر ان پڑھ بھی جانتا ہے، اس کے باوجود دین کو اس طرح اگنور کر رہا ہے جس طرح دین کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔
اللہ کو اس طرح اگنور کیا جا رہا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کے محتاج ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی۔ ارے تم سب، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تمہیں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے دین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین دیکھو آج بھی صحیح سلامت ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اللہ اس کی پرسنالٹی کو نکھار دیتے ہیں، لیکن جو اس دین کے اگینسٹ ہوتا ہے اللہ اسے ذلتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی اتنی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اب آگے کیا کروں، پیچھے کیا کروں، کیسے نہ کروں۔ تو جسٹ بیکاز آف ہماری لائف تبھی جا کے ٹھیک ہوگی، ہماری لائف کنفیوز ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کو ویلیو نہیں دی، اس وجہ سے اللہ کی محبت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں۔ تو اللہ کے دین کو فالو کریں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، اور اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز کو اللہ کا دین سمجھیں، فرسٹ پریورٹی اللہ کے دین کو دیں۔ دنیا خراب ہوتی ہے، 100 دفعہ خراب ہو جائے، لیکن دین کا کوئی حکم آپ سے خراب نہ ہو اس کی کوشش کریں۔ دنیا میں آپ کو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، اور بدلے میں آپ کے دین کا ایک حکم ٹوٹتا ہے، تو حکم ٹوٹنے نہ دیں، لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیں، کیونکہ یہ فیصلے، یہ اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت چینج کر سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کی، اللہ کے دین کی مدد کرنے کی۔ تو اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اپنے 6 فٹ جسم پر اللہ کی تمام شریعت کو لاگو کر لیں۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ حیا کرنی ہے تو حیا کریں، اگر اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھیں، اگر اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو جھوٹ نہیں بولنا، اگر اللہ نے کہا ہے دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہیں دینا، اگر اللہ نے کہا ہے حرام نہیں کمانا تو نہیں کمانا، اگر اللہ نے کہا ہے زنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اگر اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اگر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بھائی گندی فلمیں نہیں دیکھنی، بے حیائی کے قریب نہیں جانا تو نہیں جانا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور اس کی شروعات آپ اپنے آپ سے کریں، خود سے کریں۔ جب آپ ان کاموں میں لگیں گے، ان کاموں سے رکنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی وہ گمراہی جسے آپ چھوڑ نہیں پا رہے، آپ کا ایک ارادہ اس گمراہی کو چھوڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ گناہ جس کو آپ سالوں سے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی عادت بن چکی ہے، لیکن جب آپ اللہ کی دین کی خاطر، اپنی زندگیوں کی خاطر، اللہ سے حیا اور شرم کر کے، اور اپنی آخرت کی خاطر چھوٹا سا سچا ارادہ کرتے ہیں نا کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس سے تمہاری زندگی میں دین زندہ ہوگا اور بددینی مٹے گی، شیطان کا زور ٹوٹے گا، اور اللہ رب العزت کا دین تمہاری زندگیوں میں زندہ ہوگا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ارادے اپنے لیے کریں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا جسم بالکل سکون میں پڑا رہے، لوگ آپ کو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو کہ کہاں چلے گئے ہو، آنکھیں کھولو نا بیٹا، ارے بھائی کیوں چھوڑ کر چلے گئے، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اے میرے شہزادے، اے میری شہزادی بہن، بہت غفلت ہو چکی، بہت توڑ لیا خود کو، بہت کر لیے وہ اعمال جس سے نفس اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ آؤ اب اس در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جس در کے سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے پاس ٹوٹے ہوئے لوگ ہی جاتے ہیں، بے سہارا لوگ جاتے ہیں، اکیلے تنہا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہی اکثر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہی لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تیرا ٹائم ہے، کیونکہ تو بھی ٹوٹ چکا ہے، تو مرنے کے بالکل قریب ہے، تیری یہ بھوجن سانسیں، تیرا یہ جھگڑا ہوا دل اور تیرا یہ بند دماغ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت تجھے اللہ کی بہت اشد، بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی، لا علمی، خوف، ندامت، ریگریٹ، یہ ساری چیزیں تیرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہیں۔ چھوڑ ان ساری چیزوں کو۔ میں چلتے چلتے مجھے اللہ کی یاد آئی، گاڑی سائیڈ پہ روکی، پکارا میں نے دل سے اللہ کو، کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی۔ تم بھی پکارو، کہیں بیابانوں میں نکل کر، کہیں خالی کمروں میں بیٹھ کر، رات کو بستروں میں چھپ کے،
धीमी सी आवाज में दिल की गहराइयों से आवाज दो अपने रब को। एक पुकार तुम्हारे दिल की सारी जकड़न को दूर कर देगी, तुम्हारे सीने को खोल के रख देगी। ऐ मुसलमानों, अपने रब के साथ मामले ठीक कर लो। इससे कबल उन लोगों की तरह हसरत करते फिरो जो क़यामत के दिन कहेंगे रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, मजीद तबाह ना करो, मजीद गुमराह ना करो खुद को। मैं तुझे दुआ देता हूँ आज दिल से कि जो गम मुझे लगा है अल्लाह वो गम तुझे लगा है। तूने आज तक क्या ही गम देखे होंगे। अगर तू बाप है तो औलाद बिछड़ गई होगी, उसका गम सहा होगा तुमने। अगर तू एक बीवी है तो शौहर की बेवफाई का गम, और अगर किसी से चक्कर वक्कर चल रहे हैं तो उनके छोड़ देने का गम, किसी चीज़ के चले जाने का गम, किसी नुकसान के हो जाने का गम, किसी अपने को खो देने का गम। लेकिन मैं बताऊं, जिस दिन तुम्हें ये फील होना शुरू हो गया ना कि तुम अपने गुनाहों से, अपनी नाफरमानियों से अल्लाह को खो रहे हो, जिस दिन तुम्हें अपनी जिंदगी से अल्लाह जाता हुआ फील हुआ ना, तो उस दिन तुम रह नहीं पाओगे। ये गम तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, और फिर इस गम को दूर करने की शिकायत तुम अपने रब से करोगे। मुझे बहुत हैरत होती है आज अल्लाह के सामने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, अपनी जिंदगियां खोखली करके मांगते हुए, कि लोग मांग रहे होते हैं अल्लाह से, शिद्दत से मांग रहे होते हैं, शिद्दत से दुआएं कर रहे होते हैं। किसी को रिश्ते चाहिए होते हैं, किसी को दौलत चाहिए होती है, किसी को इज्जत चाहिए होती है, किसी को कोई बंदा चाहिए होता है। लेकिन अल्लाह करे तेरी लाइफ में वो दिन आए कि जब तू अल्लाह के सामने जाए तो तेरे पास कुछ ना हो मांगने का, तुझे हर चीज़ बेमायने लगे, बस तेरी ज़बान में सिर्फ एक ही दुआ हो कि या रब। जब तू कहता है कि तू मेरा पैदा करने वाला, जब तू कहता है कि खालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, हफीज़ भी तू है, हिफाजत भी तूने करनी है, दोस्त भी तू है, मददगार भी तू है, सब कुछ दिया भी तूने और सब कुछ है भी तेरा, तो मैं तो रह गया ना लकीर का फकीर। और तू ये कहते हुए ये ख्वाहिश करे, ये हामी भरे कि अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरा, मैं भी तो तेरा हूँ, मुझे भी इस लायक बना दे कि मैं ये फील कर सकूं। या बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को नहीं छेड़ा करो यार प्लीज। मुझे मेरा माजी याद आता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ भुलाना। तो अल्लाह अगर ये सब कुछ तेरा तो मुझे भी इस काबिल बना दे कि मैं खुद से ये कह सकूं कि तू भी अल्लाह का है। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्ना लकल हम्दा या बदीअस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या अरहमुर राहिमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, ए तमाम जहानों के मालिक, ए तमाम जहानों के खालिक, ए ज़मीनों और आसमानों को बनाने वाले, ए इस रात को हमारे ऊपर लाने वाले और इस रात के नक्शे को ख़त्म करने वाले, ए इस सूरज को चमकाने वाले, आसमान को उठाने वाले, ज़मीन को बिछाने वाले रब, ए तने तन्हा रब, ए वो रब जो पूरी दुनिया को संभाल रहे, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं और सब उसी के मोहताज है। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम सब तेरे मोहताज हैं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि हम तेरे बगैर कुछ नहीं। अल्लाह हम मानते हैं इस बात को कि जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। या रब, हम तुझसे हिदायत की तलब करते हैं। मैं जानता हूँ या रब, हम जानते हैं तेरे ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है, और उसी को हम तुझसे मांग रहे हैं। क्योंकि अल्लाह हम ये भी जानते हैं कि वही वो चीज़ है कि जब तुझसे कोई इंसान बैठ के दिल से मांगता है तो तू फ़ौरन उसे दे देता है, उसमें इनकार नहीं करता।
اس میں دیر سویر نہیں کرتا یارو۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے سہارا ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں، آپ علیم ہیں۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یارو۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔